أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اب تھوڑی دیر نصیحت کے بعد یہ تقریر کا وقتی نہ تبلیغ کا تقریر کو اطمینان کے ساتھ سنی بتائی ہے، لیکن جو لوگ بننا آنے ہیں اسی وقت جا اور آقا مولا کی پابندی کے ساتھ تہجد کی نمازیں ادا کرتے تھے. تہجد کی بات سمجھنا ہے، تہجد کی نمازیں ادا کرتے تھے کہ کبھی کبھی چھوڑتے تھے اور آقا مولا بڑے پیار فرماتے تھے تہجد پڑھنے اور خود میرے آقا مولا کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہونے دیا. میرے آقا سبحان اللہ جان کر کے ترک کرتے تھے. یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں خواہ نبی ہو پھر بھی نہیں چھوڑتے. اہمیت بتا رہے ہیں خواہ ہو نبی ہو ہم نہیں چھوڑتے. اے امتیو تیرا نبی نبی نہ چھوڑے اور امتی فرض چھوڑ سکتا نہیں چھوڑ سکتا. امام غزالی کی جلد میں لکھتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑا ایک نماز، بات سمجھنا ہے، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر ترک کیا اللہ تبارک و تعالی اسے 500 برس تک جہنم کی آگ میں جلاتا. اللہ اکبر کبیرہ. بولو استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر تم مسلمان ہو تو اول تمہاری نماز ہونی چاہیے. سارے کام تمہارے نماز کے پیچھے، کیونکہ اللہ عز و جل بندے سے راز کی بات کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ راز کی بات کر رہا ہے. اور راز کی بات یہ ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھتا ہے تو سارے اعتراض اٹھ جاتے ہیں. یا تو بندہ مولا کا بچتا ہے تو مولا بندے کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر طریقت صوفی نسیم صاحب قبلہ ماشاءاللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتقاد. میں نے نیت کی سنت اعتقاد. یہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جیسے بھی بیٹھے کبھی دل آ جائے تب آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد میں چیخنا چلانا دنیا کی باتیں کرنا اپنی کلا بازی دکھانا اور دنیا کے تحرک میں ہونا حرام ہے. بات سمجھنا کیا ہے؟ جتنی بھی کامیابی تمہیں کتنے بھی کام کی باتیں کرنا ہو باہر جائے. مسجد کو آپ اللہ سبحانہ کا مقدس گھر ہمیشہ تصور کرنا، کیونکہ یہ عام گھر نہیں ہے، یہ جنت کی کیالیوں میں سے کیالی ہے. اور آقا مولا فرماتے ہیں کہ جب تم آیا کرو تو جنت کے کچھ پھلوں کو بھی کھا لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیالی
وہ بھی زمین پر اور وہاں جنتی پھل وہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہاں مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور وہاں جا کر پڑھا کرو سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ بعد حمدہ سبحان اللہ العظیم، بولو سب سے مل کے آقا علیہ السلام کو میں کہہ رہا ہوں یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، اس کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ، فرشتوں کے جو مقامات بلند ہوتے ہیں وہ ہر وقت یہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل میں سب سے اچھا کیا ہے؟ عمل میں جی جی عمل میں سب سے اچھا، میزان میں سب سے بھاری، میزان میں سب سے بھاری، اس کو بولتے ہیں ترازو، میزان میں سب سے بھاری، عمل میں سب سے اچھا اور میزان میں سب سے بھاری، اور الفاظ میں سب سے چھوٹا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 100 دفعہ اس کا ورد کیا کرے گا، اللہ عز و جل ان کے خطاؤں کو ایسا معاف کر دے گا جیسا کہ کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ لکھوا لینا یا میں بول دوں تو اس کو آپ موبائل میں اپلوڈ کرنا اور اسے بار بار تم سو رہے ایسے چل رہا ہے کہ ماں کے لوگ پھر بھی سو رہے ہیں، بالکل تھوڑی دیر بس جا، تھوڑی دیر جا، بس سمجھے تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے، نہیں تو سبحان اللہ اچھی گفتگو میں مسجد کے طرف سے سوچ کر آیا سبحان اللہ، اور تو سبحان اللہ۔ یہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، امان میں بیٹھے ہیں، کیا بولو امان میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں موت آئے نا تو گارنٹی دیا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ماننے والے کو اگر مسجد میں موت آئے تو وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، کیا مرے گا؟ لوگ بار بار جانا اسی لیے مسجد میں کرتے ہیں کہ ہمارا آنا بھی مبارک ہے، میرا جانا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ میں بتاؤں یہ عرب کے واجی صاحب ہے، سبحان اللہ، کون ہے؟ اگر یہ 5 مرتبہ کسی کے گھر آئے جائے اس کی عزت رکھ جائے حضرت صاحب جی، اس کی عزت ہٹ جائے گی۔ ایک کے گھر میں آیا جاتا ہے، مطلب جو تھوڑی بہت عزت بچیوں کی ہوگی ہو جائے گا۔ 5 دفعہ اگر کوئی چکر لگائے تو عام گھروں میں عزت گھٹ جاتی ہے، اور اللہ عز و جل کی عزت کی قسم تم یہاں 5 بار آؤ تمہاری عزت بن جائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک عزت بن جاتی ہے۔ کوئی تمہیں سچا کہنے لگتا ہے، کوئی تمہیں عابد کہنے لگتا ہے، کوئی تمہیں ساجد کہنے لگتا ہے، کوئی تمہیں ذاکر کہنے لگتا ہے۔ ارے کوئی کہے نہ کہے تم عمل کرتے جاؤ، پھر اس سے لکھتے جاتے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صوفی نسیم الدین صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ اللہ عز و جل جب ناراض ہوتا ہے، اللہ عز و جل جب ناراض ہوتا ہے تو اس کے گھروں پر سورج کی روشنی کو نہیں رکتا، ان کے گھروں پر
بارش ہونے کو نہیں روکتا، ان کے گھروں پہ ہوا جانے کو نہیں روکتا، یہ سب پر اللہ عز و جل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ جو پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، جو پیدا کرتا ہے وہ مالک ہوا کرتا ہے، جو مالک ہوا کرتا ہے اس کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے، جب چاہے روک لے جب چاہے چلا دے۔ لیکن اللہ عز و جل جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں روکتا، اس کے منہ کو مست نہیں کرتا، خون کے لیے روزی کے دروازے کو نہیں روکتا، سورج کی روشنی کو نہیں روکتا، ان کے گھروں پر بارش کے برسنے کو نہیں روکتا، بلکہ اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین دیتا ہے۔ کیا سجدے کی توفیق، اگر تم سجدہ نہیں کر رہے ہو، مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہو، صبح کی قربانی نہیں دے رہے ہو، جو حد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، عصر مسجد میں نہیں ادا کر رہے ہو، مغرب نہیں عشاء کی نہیں، تو تم توبہ کرو کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ بے نمازیوں کی روح کفر میں نہ ملے۔ لہذا جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، وہ گنہگار ہے، بہت بڑا مکار ہے، بہت بڑا بدکار۔ بولو استغفر اللہ، خدا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اے بچوں، چرس میں، گانجے میں، افیم میں، برہنیوں میں، بدکاریوں میں، زناکاریوں میں اپنے وقت نہ بگاڑو، مسجد کو آباد کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسجد کو آباد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آباد کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ بس سمجھ لیجیے، یہ ہندی بولی ہے، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ لوگ کہا کہ دھما بولتے جاؤ سبحان اللہ، نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تم کتنے قیمتی وقت کھو رہے ہو۔ احمد پہنانا نہیں پہنانا، کسی کے پہنے ہوئے کو بھی تو نہیں پہناتے، بات سمجھ لینا۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ 50 آدمی نے پہنا وہ ایک پیر کو بھی گھسے رہے ہیں، یہ ادب سکھا۔ کبھی کوئی بزرگ آیا ہے اور کسی کا پہنا ہوا اتارا اور آگے میں تو پہنا تو وہ کہیں ناراض ہو کے چلا گیا، اپنے دل میں شامل کر دیا، آپ بڑا کڑ گھمنڈ ہو جاؤ گے۔ اب یہ آپ ربڑ بنا چکی وہ یہ آپ نے دل سے یہ مسجد کو آباد کرنا ہماری خوشی حال میں تھوڑی ہے، ہر تو ہر جیتنے والا پہنتا ہے، پھر بھی یہ حال ہی نہیں کیا رہتا ہے، اس کی تو آ رہی ہے پانی تھوڑا تو آپ گلے میں آئے تو آپ جیت کے پہن کے پھینکیے تو بھی یہ حال ہی ہے۔ جیت تو تمہاری کہانیوں میں جو ہے، اب میں ایک کڑی خالی تقریر کیا آپ سامنے رکھتا ہوں، جسے اللہ عز و جل قرآن میں حدیث سے کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ کس کی؟ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کریں۔ بولو آپ بولو، وہ نعمت کیا ہے جس کا آپ چرچا کریں؟ اللہ نے جیسے زمین بنایا، آسمان بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے اور یہ ہوا چلائے، یہ جو مسجدیں بنانا آپ کو توفیق دیا، یہ جو مسجد میں آنا، یہی اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہے۔ کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ کیا یہ چرچا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، لیکن ساری نعمتیں جس ذات پر قربان ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ فرماتا پروردگار عالم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی شان میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
جس شے کا، جس بلندیوں کا، جس بستیوں کا، جس جاہل کا، جس باطن کا، جس اول کا، جس آخر کا اللہ رب العالمین ہے، اس شے کا، اس قطرے کا، اس ذرے کا مصطفیٰ رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ کیا ہے مصطفیٰ؟ میں تقریر کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آیا، کیونکہ دو آدمی جو گئے، تیسرا تیار ہو گیا۔ آپ لوگ مشکل سے جا کے آپ آئے تقریر رکھو نا، مجھے 11 بجے بیٹھنا، کتنے بجے؟ ہاں پہلے تھوڑے سے نام کھانے سے ہوئی، ایک کتاب پھر مجھے، اور پھر مجھے بیٹھائے پڑھنا، سب کو ملے گا۔ تو یہ کیا آپ کو سننا بھی مل جائے، اور سب کو جو اس مقصد سے مسئلے بھی ہے آپ کو سننا بھی جائے، اسے سنانا بھی جائے، سکھانا۔ سمجھ رہے میری بات؟ بولو سبحان اللہ، تاکہ تقریر میں مطلب کچھ دیر آپ کو سمجھ آئے۔ جب مسجد ہے بولو سبحان اللہ، قیامت کا دن ہوگا، زمین تابع نہیں ہوگی، آسمان پکا ہوگا، تخت پہ نبی ہوگی، عدالت پر خدا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بیزار، بیٹا ماں سے بیزار، ماں بیٹی سے بیزار، پڑوسی سے بیزار، استاد شاگرد سے بیزار، ہر گھر ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ ایک دن میں فیصلہ ہوگا، وہ جہنم میں جانے والے لوگوں تم بھلے فلاں کو جہنم میں لے جاؤ، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ چار طرف دیکھیں گے کہ اب کوئی میرا یار و مددگار نہیں ہے، کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، ٹھہرو، کیا کرے گا؟ ٹھہرو، فوراً بندہ بیچارہ کو جب تھوڑا سا چارہ مل جاتا ہے، بے سہارا کو جب سہارا مل جاتا ہے، جب کنارہ مل جاتا ہے، تو ان کی خوشیوں کا کیا کہنا، وہ اچھا سے دیکھے گا، چوک جائے گا، چوک دیکھے گا، تو کوئی آنے والے آ رہے ہیں، وہ ان کی نیکی کی شکل میں، وہ مسجد کی در و دیوار پکاریں گے، مولا یہ کس کا پوچھا، میں دے رہا ارے میں تو سجدہ کیا کرتا تھا، یہ وضو کیا کرتا تھا، یہ عالموں کو وضو کروایا کرتا تھا، مصلیوں کو بچھایا کرتا تھا، مسجدوں کو صاف کیا کرتا تھا، مسجدوں میں اہتمام کیا جاتا تھا۔ مسجد کہے گی مولا تیری عبادت کرنے والے گنہگار ضرور ہیں، سیاہکار ضرور ہیں، بدکار صحیح، مکار صحیح، لیکن منافق نہیں ہو سکتا۔ مولا میرے پشت پر بیٹھ کر تجھے یاد کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین مسجد کی سفارش کو قبول فرمائے گا، آواز آئے گی کہ فلاں ابن فلاں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد کرتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے خاطر، کس کی رضا کے خاطر؟ اللہ کی رضا کے خاطر، جس نے ایک رات مٹی کا دیا جلایا، یہ غلط مٹی کا دیا جلایا، اللہ عز و جل قیامت تک ان کے قبر میں نور کا دیا جلوائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زمین پر جو سجدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، زمین پر جو سجدہ کرتا ہے، زمین پر جو سچ بولتا ہے، زمین پر جو اقرار نہیں کرتا،
زمین پر جو عاجزی و انکساری کرتا ہے، زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، زمین پر جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے، زمین پر جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، زمین پر جو بندہ باقاعدہ شریعت محمدی کی پابندی کرتا ہے، یقیناً اس کو موت کو آنے والی ہے، وہ موت کا مزہ چکھ لے گا، قبر میں جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کی، مصطفیٰ کے صلاح کی، آپ کے کیے ہوئے اچھے اعمال کا بدلہ دے گا، تو وہ چلاؤ گے، چیخو گے کہ کاش اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہر نماز میں اللہ کو سجدہ کرتا رہو، مصطفیٰ پر درود و سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو وقت نہیں ملنے والی، یہ جو وقت ہے جیسے مسجد میں لگا دو، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی وفاداری کے لگا دو، داڑھی کو سجاؤ، توبہ کر لو، اعمال اچھے کر لو، کیونکہ موت آنی ہے، موت سے کس کو مستقاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری، جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے جب تک سنا پڑے گا آپ کے سائے وہاں جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک یعنی آسمان کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا، خواب کے ارے وہ تو اتنی تنگ جگہ ہے، وہ اتنی تنگ جگہ ہے جہاں تم کروٹیں نہیں لے سکتے، قبر کہتی ہے وہ آنے والوں نماز پڑھ کر آنا، روزہ رکھ کر آنا، سچ بول کر آنا، لوگوں کے معاملات کو حل کر کے آنا، ماں باپ کی فرما برداری کر کے آنا، مسجدوں کے حقوق ادا کر کے آنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر کے آنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر کے آنا، کیونکہ میں سانپ اور بچھو کی جگہ ہے یہ قبر، یہ جو تم قبر میں آ رہے ہو یہ سانپ بچھوؤں کی جگہ ہے، یہ تنگ جگہ ہے، اندھیری جگہ ہے، یہ کالی جگہ ہے، یہاں تم نے رہنے کے لیے نہیں، تمہیں مجبوری عطا کر رہا ہے، جب تم آؤ تو میں فخر کروں کہ او سونے والے سو جا، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ورنہ تم ایسا کر کے نہ آؤ، گناہ کر کے آؤ گے، برائی کر کے آؤ گے، بدتمیزی کر کے آؤ گے، لوگوں کے مال حرام کر کے آؤ گے، سود کھا کر کے آؤ گے، زنا کر کے آؤ گے، تو یاد رکھنا میں تنگ کوٹھڑی ہوں، جب میں آپس میں ملوں گی تو تمہاری پھسلیاں چور چور ہو جائیں گی، اللہ چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے قبر میں، کوئی تمہارا انسان حال نہیں ہوگا، وہاں تو وہی کامیاب ہوگا جس نے اچھی برائیوں سے محفوظ رہے، وہاں عالموں کے عمل، بزرگوں کی بزرگی، پیروں کی پیرا مریدی تب کام آئیں گے جب اللہ کی بات آئے گا، اور اگر قبول نہیں ہوگا تو یہ بے سود ہے، یہ بے معنی ہے، ہمارا جینا بھی اور ہمارا مرنا بھی، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم کرو گے اسی کے ساتھ مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، اگر ہم ایمان کی حالت میں مرے، صدقہ کرتے کرتے مرے، نمازیں پڑھتے پڑھتے مرے، تو خدا کی قسم ایمان کی حالت میں مریں گے، اور قیامت کے دن ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اگر آج ہماری روح کفر پر نکل گئی، استغفر اللہ، ہمارا علم کام آنے والا تو امام راضی رحمت اللہ، امام فخر الدین نائب راضی، یہ مجدد ہوئے، اور امام فخر الدین راضی قدس اللہ، یہ سیدنا نجم الدین کبریٰ قدس اللہ سے دونوں جس کے خلیفہ، تھوڑا سا بات سمجھنا، بس ایک سنانا کہ یہ سنانے بھیا کو کرنے لگے، یہ بھیا اس کو بند کروا
لڑکی بولو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن میں جو وہ تمہاری طبیعت پر ہے کہ سبحان اللہ یہاں بولنا ہے یا قبر میں بولنا ہے نا؟ کہاں بولنے کا سوچ رہے ہو؟ کہاں قبر میں کہ یہاں؟ ارے یہ آخری گھڑی نہیں چل رہے ہیں اور آخری وقت بھی کیا اب ادھر میں بولتا ہوں آخری گھڑی بھی ہے اور بس ایک واقعہ درود شریف پڑھ لو پھر دامن سے ہوا لیتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مفتی صاحب نے سنایا تھا. اللہ عز و جل کے پیارے نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حدیث سنا ہے کہ جس نے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. اور اس رات جو رات میں بیٹا کعبے کی طرف پہنچی ہے نا، کعبے کی طرف پہنچی، جو جس رات میں ہم جینے لگی سانس لے رہے ہیں، اس کے تعلق سے تو آقا فرماتے ہیں جو شب جمعہ ان پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بولو سبحان اللہ. بس امام فخر الدین رازی قدس اللہ تعالیٰ پوری زندگی مناظرہ کرتے رہے، مجاہدہ ذکر و اذکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے مناظرے کا شہرت دنیا کے کونے کونے میں ہو چکا تھا. کئی کتابوں کے درجنوں کتابوں کے آپ سننی پہلے اس کا آخری وقت اللہ اکبر بہت امتحان کا وقت ہے. موت اتنی آسانی سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ موت کی مجھ پر سختی طاری نہیں ہو بلکہ ہماری روح کلمہ پڑھتی ہے. بات سمجھ رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلد کرتا وہ مناسب پڑھتا ہے موت کا وقت. امام فخر الدین رازی قدس اللہ تعالیٰ عزیز تو وہ نکلنے کا ٹائم ہے. شیطان آپ نظام کے حالات میں شیطان آتا ہے، انسانی شکل رہتا ہے. کہتے مولانا آپ نے پوری زندگی مناظرہ کرتے رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آج بھی تمہاری روح نکل رہی ہے، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے. امام فخر الدین رازی رو پڑے کہ میرے آخری وقت میں تو شیطان معلوم ہوتا ہے یا آج کیا اللہ ایک نہیں ہے، یقیناً اللہ ایک ہے. بولے دلیل ہو. امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی اللہ ایک ہے، شیطان نے اپنے علم سے کاٹ دیا. دوسری دلیل، تیسری دلیل، یہاں تک کہ 360 دلیلیں دے دی، شیطان نے اپنے علم سے کاٹ لیا. تب امام رازی پکے مرید تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ اپنے اسی حالت میں شاید بیان کرتے ہیں، شاید اس وقت وجود فرما رہے تھے. یہ مرید کی بات کو سماعت فرماتے ہیں، فرماتے راجی شیطانوں سے مناظرہ کی ضرورت نہیں، اسے کہہ دو کہ میں خدا کو بغیر دلیل نہیں جانتا. واہ واہ، سبحان اللہ. تمہیں دلیل کی ضرورت ہے، تم جانو، ہم تو خدا کو بغیر دلیل یہ جانتے ہیں. جیسے کاش شیطان آقا کا کلمہ پڑھتے روح پر لہذا بڑی کوشش کس کا ہے. ابھی آپ کو بلند
خدا ابھی فاتحہ دعا ہوگی اتنی دیر میں سلام کے بعد فوراً دعا ہوگی جلدی جب کریں کیا کریں گے فوراً چھٹی پڑھیے تو ہمارا استغفر اللہ بكل ذنب وأتوب إليه سب مل کے کرو استغفر اللہ ربی وأتوب